علیکم السلام علیکم خان صاحب. میں آپ کے انصاف کے ویژن سے بہت متاثر ہوں اور پچھلے 27 سال جب آپ نے انصاف کی تحریک شروع کی تھی اس وقت میں نے ممبرشپ لی ہوئی تھی. اور مجھے یہ صرف بتائیں کہ آپ کی جو سٹرگل ہے پچھلے 27 سال میں اس میں جو آپ یادیں سوچتے ہیں جو یاد کرتے ہیں چیزیں وہ مجھے آج بتائیں اور اس کے بعد پھر میں دوسرا سوال کرتا ہوں. نہیں، پہلے دوسرا کر لو. دوسرا بھی کرو، اکٹھے جواب اچھا دیتے. خان صاحب میں آپ کو نا جب آپ پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی میں لیٹر بھیجتا رہتا تھا اور آج بھی میں نے بھیجا آپ کو کہ آپ اس کو لیٹر پڑھتے رہتے ہیں. دیکھو، یہ لیٹرز کا زمانہ چلا گیا، واٹس ایپ کا زمانہ آ گیا. نظام نظام کی تبدیلی کے لیے میں تجاویز آپ کو بھیجتا رہتا ہوں. اچھا بتائیں، سوال پوچھیں. جی پچھلے 27 سال میں آپ نے جو سٹرگل کی ہے وہ آپ کو جو یادیں آ رہی ہیں اس کے بارے میں آپ ذرا ہمیں بتائیں. دیکھیں، مجھے یہ جو 27 سال کی سٹرگل میں نا جو 3 لوگ مجھے ہمیشہ یاد رہتے بھی ہیں اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اللہ ان کو اس دنیا سے لے گیا. وہ سب سے پہلے میرا دوست نعیم الحق تھا جو پہلے دن سے میرے ساتھ تھا اور بہت ہی وفادار میرا دوست تھا. اس کے بعد احسن رشید. یہ وہ لوگ تھے جو پہلے میرے ساتھ جب آئے جب لوگ کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ تحریک انصاف کامیاب ہو سکتی ہے، بلکہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. میرے کئی جو لوگ آتے تھے کہتے تھے جب ہم گھروں میں جاتے ہیں ہمارے گھر والے مذاق اڑاتے ہیں. تو اس وقت احسن رشید میرے ساتھ تھا. اور جو میں اور بھی نہیں بھول سکتا وہ سلونی بخاری ہیں. یہ بھی وہ تھیں جو کہ یعنی ایسے یہ ہمارے بڑے نظریاتی اور بے لوث کارکن تھے جو میرے کولیگز بھی تھے. تو سب سے پہلے تو مجھے ان کی تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ خیر نعیم الحق نے تو دیکھ لیا جب اقتدار میں، لیکن وہ اقتدار تو کوئی بڑی چیز نہیں تھی. میں تو وہ چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان ہم ٹرانسفارم کر دیں، یعنی ہم اس کو جس طرح مہاتر نے ملیشیا کو اٹھا دیا، جس طرح اردوغان نے ترکی کو اٹھایا. میں تو وہ اس کو کامیابی سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا اور جو اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا اور باہر سے لوگ یا نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے یا کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، میں تو وہ پاکستان کی سمجھتا ہوں کامیابی. پرائم منسٹر بننا تو کامیابی نہیں ہے. لیکن احسن رشید نے بڑی محنت کی میرے ساتھ، بڑا انہوں نے قربانیاں دیں اور بدقسمتی سے سلونی کو، نعیم الحق کو اور احسن رشید کو تینوں کو کینسر ان کو لے گئی دنیا سے. تو ایک تو مجھے ان کا بہت مجھے یاد بھی رہتے ہیں اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں ہے آج. اور دوسرا جو مجھے خیر چیزیں تو بہت ہیں لیکن مجھے جو چیز یاد رہتی ہے اور وہ میں چاہوں گا فیصل آپ بعد میں اس کو پلے بھی کریں، جو میرے گھر کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، جو تقریباً 24 گھنٹے جس طرح کا انہوں نے اٹیک کیا، یہ میں کبھی بھی کسی پولیٹیکل لیڈر کے گھر پہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہوگا. یہ مقبوضہ کشمیر میں ہو سکتا ہے، یہ فلسطینیوں سے اسرائیلی کر سکتے ہیں، لیکن میں کبھی نہیں سوچتا تھا کہ اپنی پولیس اور رینجرز میرے گھر کے اوپر اس طرح کا اٹیک کریں گے. ایک کہ جب میری بیوی اکیلی تھی گھر میں اور انہوں نے گھس کے لوگوں کو مارا، کارکنوں کو چیزیں لوٹ کے لے گئے، جو چیز ان کو ملی اٹھا کے لوٹ کے لے گئے، توڑ کے لے گئے، توڑی چیزوں انہوں نے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے جب اٹیک کیا، لیکن جو اس میں جو مجھے سب سے زیادہ چیز پسند آئی کہ جس طرح وہ نوجوان کھڑے ہوئے اتنے رینجرز اور پولیس کے سامنے اور 24 گھنٹے مقابلہ کیا. وہ جو ایک فیضان کی جو وہ ویڈیو ہے وہ میں اس لیے مجھے پسند ہے کہ میں اس میں تبدیلی دیکھ رہا ہوں اس ملک کی، کہ جب آپ کے نوجوانوں میں اس طرح کا جذبہ آ جاتا ہے نا، یعنی وہ ان کا خوف چلا جاتا ہے. اور جس طرح وہ ایک ساری اب یہ یاد رکھیں یہ گھنٹوں سے مقابلہ کر رہے تھے، تھوڑے سے لوگ تھے مقابلہ کر رہے تھے، ادھر پولیس ادھر رینجرز، اور ٹیئر گیس شیلنگ اور واٹر کینن اور پتہ نہیں کیا کیا پیلٹ گنز، جو بیچاری سمابیا کو سامنے اس بے شرم آدمی نے دیکھ رہا کہ خاتون کھڑی ہے، اس کے اوپر 2 اس نے فائر کیے پیلٹ گنز کے. تو
जिस तरह इन्होंने मुकाबला किया, और मैं वैसे आपको ये बता दूं कि ऐसी चीज कभी आजाद माशरे में, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आजाद माशरे में कभी ऐसी चीज नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो पुलिस वाले, ये जो भी रेंजर्स या पुलिस वाले थे, इनको इनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी, क्योंकि कानून इनको इजाजत नहीं देता ये करने की। कोई दुनिया का कानून, एक नहती खातून आ रही है, उसके ऊपर ये फायरिंग कर रहे हैं, ये कोई दुनिया का कानून इजाजत नहीं देता। और उसको देखें, उस्मान को देखें, जिस तरह वो उनको बचा के लेके गया, और ये देखें, वो जो उसने अपने आप को सामने खड़ा कर दिया उनके ये गोलियां मारने से, वो उसको देखें, वो आगे खड़ा हो गया सामने, वो जो उस्मान था। तो देखें, ये है गुलाम माशरे में ऐसे होता है, आजाद माशरों में ऐसे नहीं होता, क्योंकि पुलिस भी डरती है, रेंजर्स भी डरते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी। कभी ऐसे नहीं कर सकते कि उसने कोई हथियार भी नहीं पकड़े हुए खातून खड़ी है और ये 4-5 डशकरे उसको मार रहे हैं, और 2 जगह उस बेचारी को गोलियां लगी है, वो छर्रे लगे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सीन, ये देखें, अब ये है, घंटों से ये मुकाबला कर रहे हैं, ये बोतल इसने पकड़ी हुई है, क्योंकि टेयर गैस इतनी ज्यादा है। अब इतनी ज्यादा टेयर गैस है, इन्होंने पानी पकड़ा हुआ है, क्योंकि अपने ऊपर पानी डाल रहे हैं वो टेयर गैस की वजह से। लेकिन इनका जज्बा देखें कि ये उसके बावजूद ये खड़े हैं नौजवान, और ये थोड़े से हैं, और वहां पता नहीं कितने पुलिस और रेंजर्स थे। तो जब कौम ऐसा जज्बा आ जाए, फिर वो कौम कुछ भी कर सकती है। कौम जब उसके अंदर ये जुनून आ जाए और जज्बा आ जाए, नजरिया आ जाए आजादी का, फिर उस कौम को कोई रोक नहीं सकता। तो अगर आप मेरे से पूछे ना कि 26 साल में जो मुझे 27 साल में जो खुशी आई, सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि हमारे नौजवानों के अंदर हम एक कौम बन रहे हैं। अफसोस सबसे ज्यादा हुआ कि मैं कभी नहीं समझता था कि मेरी अपनी एस्टैब्लिशमेंट मेरे से दुश्मनी करेगी। पाकिस्तान है, तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। फैसल, जी। आप प्लीज वो जरा वो पीछे उसकी शॉर्ट्स चला के ना, तो उसको इब्रार को कहें कि वो आजादी का हमारा जो ओके, जिसके ऊपर ये लड़के जिसके ऊपर भंगड़ा डाल रहे थे, ये इब्रार के गाने वो चल रहा था वहां। जी बिल्कुल, आजादी और आजादी। अबरार बैक। पहली बात तो ये बताए, कल लेट क्यों आए भाई? मैं उस वक्त शादरा में था, और इस वक्त भी वहाँ पे खान साहब लोग आपको बहुत बड़ी तादाद में देख रहे हैं, जिन लोगों ने ये सारा पूरी 297 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऑर्गेनाइज किया। सबको सलाम माशाल्लाह अपने लीडर को देखने के लिए। और शादरा के हालात इतने ख़राब हैं खान साहब, ये वो कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, ये चिराग तले लाहौर तले शादरा है। इतने गलीज हालात हैं, और इधर से कभी कोई और पार्टी नहीं जीती आज तक, और यही वजह है कि वहाँ किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। मैं